بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسا کیا ہوا کہ جب ایک سیالکوٹ کی رہائشی شخص کا انتقال سعودیہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوا، جیسے ہی میت کو دفنانے کا وقت آیا تو امام صاحب نے ایک ایسا کام میت کے ساتھ کیا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی ہمیں سیالکوٹ سے ہی بھیجی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے ضرور لگایا جائے۔ جس نے یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے، ہم اسی کی زبانی آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ جسے بھی یہ خبر سیالکوٹ میں ملی تھی، سب حاجی رفیق کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ کیسا نیک بندہ تھا جس کا انتقال خانہ کعبہ میں ہوا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی اس شخص کی۔ عبدالمنان صاحب، جو کہ مسجد کے امام صاحب تھے، حاجی شفیق کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے مجید الرحمان صاحب نے کہا، ارے بھائی، حاجی شفیق صاحب تھے بھی تو بہت نیک، اور ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انعامات رکھے ہوتے، توفیق ملے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی کہ حاجی شفیق کا انتقال خانہ کعبہ میں ہوا ہے، سبھی ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مبارک جگہ پر بلا کر اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن سچ صرف ایک ہی شخص جانتا تھا، اور وہ تھا میں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ شفیق صاحب اور میرا ویزا ایک ساتھ ہی لگا تھا، اور ہماری فلائٹ بھی ایک ہی دن کی تھی۔ میں نے بچپن سے شفیق صاحب کو نرم گو اور خوش گفتار ہی دیکھا تھا۔ بچپن سے اب تک میں نے شفیق صاحب کو کبھی بھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حاجی شفیق فوراً سے اس کے گھر پر پہنچ جاتے تھے۔ میں تو خود کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ میں حاجی شفیق کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر مجھ پر کیسے کیسے انکشافات کھلنے والے ہیں۔ جہاز کے پورے سفر میں نے حاجی شفیق کو تسبیحات پڑھتے ہی دیکھا تھا۔ آنکھیں بند کیے ان کی تسبیح کے دانے گرتے ہوئے ہی میں نے دیکھے تھے۔ میرے دل میں حاجی شفیق کی بہت عزت تھی، اور وہ شخص روزانہ 10 لاکھ کا کھانا غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ کئی بیٹیوں کی شادی اپنے پیسوں سے کروا چکا تھا، اور لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ آج تک میں بھی اسے دعائیں ہی دیتا آ رہا تھا، لیکن اس سفر نے تو میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ بہرحال ہم لوگ جدہ پہنچے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ۔ جیسے ہی ہم نے خانہ کعبہ اپنے سامنے دیکھا تو ہمارا دل ہمارے اختیار سے باہر ہوا تھا، اور یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اپنے رب کے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دل تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ تمام کی زیارت کروائے۔ حاجی شفیق کا بھی یہی حال تھا، اور وہ روئے جا رہے تھے، اور آنسو میری بھی آنکھوں سے جاری تھے۔ جیسے جیسے ہمارے قدم خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ہی ہمارے دل کی حالت بھی عجیب اور غریب سی ہو رہی تھی کہ ہم اسے لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ دل کی تڑپ تھی کہ قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ سارے فاصلے ختم کر کے رب العزت کے غلاف کعبہ سے لپٹ کر بلک بلک کے رونا شروع کر دیں، اور ایسا ہی دل وہاں پر آنے والے ہر مسلمان کا کر رہا تھا۔ اس وقت کسی کو بھی کسی کی ہوش نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے، اور تیسرا کوئی بھی نہیں۔ اپنے گناہوں پر پشیمانی بھی یہ یاد آنے لگی، اور گناہ بھی اس لیے آنسوں میں روانگی آنے لگی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن پھر کھڑے حاجی شفیق کو دیکھا تو میں اسے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا، کیونکہ وہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہم تو چلو گناہ گار ہیں، مگر یہ بندہ تو جوانی سے عبادت گزار ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے، اور اللہ نے اسے خوب دولت سے بھی نوازا ہے، اور یہ دونوں ہاتھوں کو بھر بھر کے لوگوں میں دولت لٹاتا بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، بیوہ عورتوں کے گھروں میں راشن ڈلواتا ہے اور انہیں پیسے دیتا ہے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے۔ کئی غریب جوان بچیاں حاجی شفیق کے جہیز دینے کی وجہ سے آج اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ ایسا نیک شخص اس طرح سے کیوں رو رہا ہے جیسے کہ اس نے بہت بڑا گناہ سرزد کیا ہو؟ مجھے یہ بات تفتیش میں ڈال رہی تھی، حالانکہ میں نے اپنے ذہن کو بہت جھٹکا کہ یہاں تو سبھی اپنی معافی کی توبہ کروانے آتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد۔
یہاں تو سبھی اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے آتے ہیں، یہاں زندگی کرنے کی دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سوچا جائے تو حاجی شفیق پہلی بار تو خانہ کعبہ نہیں آیا تھا جو اس کی ایسی حالت تھی، اور پھر بظاہر طور پر اس شخص کو کوئی بھی پریشانی نہ تھی۔ دولت کا انبار تھا اس کے پاس کہ وہ لاکھوں بھی خرچ کرتا تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی فرما بردار اولاد بھی تھی اور نیکی کے کاموں میں سبھی گھر والے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس کی تو دنیا ہی جنت ہے، پھر وہ یوں یہاں پر اتنا بے تحاشا کیوں رو رہا تھا؟ اس شخص کی تو خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اسے اتنی دولت کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رکھی تھی۔ میں نے آج تک کبھی حاجی شفیق کو نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں اس شخص کی عزت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی، اور وہ تھا ہی ایسا، لیکن اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس نے میرے دماغ کو چکرا کے رکھ دیا۔ میری رہائش بھی حاجی شفیق کے کمرے میں ہی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک محلے اور ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جب ہمارا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام ہوا تو ہم نے یہی سوچا کہ ایک ہی کمرے میں رہ لیں گے۔ حاجی شفیق تو اپنے لیے الگ کمرہ لے سکتے تھے، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ہی حاجی شفیق کی منت کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم کمرے کا کرایہ بھی مت دینا، کوئی بات نہیں۔ میں تو اس شخص کی جتنی تعریف کرتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال جب میں نے اسے اتنا بے تحاشا روتے دیکھا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ آپ تو اتنے نیک لوگ ہیں، آپ کو رونے کی اور اتنی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم سچ نہیں جانتے۔ بہرحال میں انہیں اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لے آیا۔ عمرے کی ادائیگی بھی ہم نے ایک ساتھ ہی کی تھی، لیکن عمرے کی ادائیگی کے بعد ایک بار ہم لوگ طواف کر رہے تھے کہ جب اچانک سے حاجی شفیق کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بار بار طواف کے دوران اپنے گلے کو پکڑنے لگوانے لگتا۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ موسم سرد تھا اور ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی تھی، مجھے ایسی کسی بھی گھٹن کا احساس ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسا کہ حاجی صاحب کو ہو رہی تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا کیونکہ اس کے چہرے سے پانی کی طرح سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس پر ایک عجیب سی بدحواسی سوار تھی۔ اس کی کیفیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہوتا گیا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا چہرہ اس طرح سے سرخ نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں یوں تھی جیسے ابل کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ سچ پوچھے تو میرا دل کانپ سا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بڑا عجیب و غریب سا ہو چکا تھا۔ پھر اچانک وہ وہیں زمین پر گرا اور میں وہاں موجود نوجوانوں سے کہنے لگا کہ ہمیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، ہمیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ کافی نوجوان جمع ہو گئے اور ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو ڈاکٹر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ان کا تو بلڈ پریشر نہ ہائی میں شو ہو رہا ہے اور نہ ہی لو میں۔ ابھی بھی حاجی شفیق اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو زور سے دبا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور میرے گلے میں بہت زیادہ گھٹن کا احساس ہے۔ اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فٹافٹ اسے انجیکشن لگانا شروع کیا۔ آکسیجن ماسک جیسے ہی اس کے منہ پر لگایا تو اس نے فٹافٹ سے آکسیجن ماسک اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری جان نکل رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور دعا کرو کہ میری جان نکل جائے۔ میں بہت اذیت میں ہوں اور میں یہ کیفیت دیکھ کر یوں تھا کہ جیسے سانس لینا ہی بھول گیا ہوں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو ایسی اذیت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں موجود نوجوان سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے تاکہ جان کنی میں آسانی ہو جائے، لیکن جیسے جیسے سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی تھی حاجی شفیق اور بھی زیادہ اذیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ان کی زبان منہ سے باہر آ چکی تھی لیکن جان قبض نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے وہاں موجود سب نوجوان مجھے کہنے لگے کہ ضرور اس شخص نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے ایسی اذیت مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد سعودیہ حکومت نے جو کچھ حاجی شفیق کے ساتھ کیا اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ آخر اتنا نیک بندہ ایسا بھی کون سا گناہ کر سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کو اتنی اذیت ملے۔ میرا دل اس بات کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا کیونکہ میرا پورا بچپن حاجی شفیق کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے گزرا تھا۔
جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی اپنے والدین کے منہ سے یہی سنا کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی نیک اور دین انسان ہے تو وہ حاجی شفیق ہے۔ ہر سال حاجی شفیق حج کرتا تھا اور جب میں 10 سال کا تھا تب سے میرا ملنا جلنا حاجی شفیق سے رہتا تھا، کیونکہ میرے والد کے وہ بہترین دوست تھے۔ اکثر میرا ان کے گھر پر بھی آنا جانا ہوتا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سے میری دوستی تھی اور ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی انہیں گھر میں اونچی آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کبھی ان کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ انہیں اونچے لہجے میں ڈانٹتے اور بد زبانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتے تو سب سے پہلے آواز بلند سلام کرتے تھے۔ اپنی بیوی اور بچیوں سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی، کیا کلام پاک کی تلاوت کی۔ میں تو جب ان کے گھر کا ماحول دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ دنیا میں بھی ایسے گھر اور ایسا ماحول ہے جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں نماز اور قرآن پاک کی اتنی فکر ہے۔ میں بھلا کیسے ایسے شخص کے بارے میں یہ گمان رکھ سکتا تھا؟ کافی تشویشناک تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان شاید کیا سرائیاں لگا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں نے ہمیشہ اس شخص کو نیک کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک بار ہمارے محلے میں ایک عورت کے شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے سسرال والوں نے اس کے شوہر کا سارا حصہ اپنے نام کروا لیا اور زبردستی گھر کے کاغذات پر اس عورت کا انگوٹھا لگوا لیا اور اس کے شوہر کی جائیداد کو اپنے نام کروا لیا۔ والدین نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنا ہی پورا نہیں کر پا رہے، پھر تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے 3 بچوں کو کیسے پالیں گے؟ وہ بیچاری ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی اور پھر محلے والوں سے اس نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ خدا را آپ لوگ تھوڑی تھوڑی میری مدد کرتے تو میرے بچے بھی پل جائیں گے اور میں آپ کو دعائیں دوں گی، لیکن لوگوں نے یہی کہا کہ جب تم ہٹی کٹی ہو تو پھر خود کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر میں انہیں اکیلا گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خدا را میری تب تک کفالت کی ذمہ داری لے لیں جب تک کہ میرے بچے کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ مگر کسی نے بھی اس کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ بیچاری فاقے کاٹتی تھی اور تبھی حاجی شفیق نے مسجد میں یہ کہا کہ آج کے بعد وہ شہناز بی بی کی کفالت کریں گے اور مہینے کا خرچہ انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سب لوگوں نے حاجی شفیق کی بہت تعریف کی، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ہم دوسروں کی تعریف تو کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال پر انہیں داد بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی خود ایسی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر شہناز بہت خوش تھی، کیونکہ حاجی شفیق ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے گھر اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاتا اور خود راشن اور گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دے کر آتا تھا۔ اور ہم سب جانتے تھے کہ حاجی شفیق کی وجہ سے ہی بیوہ شہناز کا گھر چل رہا ہے، اور ایسا ایک گھر نہیں تھا، بلکہ جب بھی کسی غریب گھر کی بیٹی کا رشتہ طے ہوتا تھا وہ سب سے پہلے حاجی شفیق کے گھر کا رخ کرتے اور کہتے کہ شفیق صاحب میری بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اسے جہیز دے سکوں یا 4 مہمانوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ تو حاجی شفیق کہتے کہ تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، تم شادی کی تیاری کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ کئی بیٹیاں اپنے گھر میں عزت سے زندگی جی رہی تھی اور اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں میں رہنے والا حاجی شفیق آخر کیسے اتنی دردناک موت کی اذیت کو برداشت کر رہا تھا؟ یہ سب دیکھ کر میری عقل حیران تھی۔ اگر حاجی شفیق کا ماضی میرے سامنے نہ ہوتا تو یقیناً میں بھی اس وقت ان نوجوانوں کی طرح یہی باتیں کر رہا ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں اس شخص کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ تو بہت ہی نیک اور دیندار ہے۔ میں نے آج تک اسے کبھی کسی کے ساتھ برائی کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ان کی نیکیوں کو ہی دیکھا تھا، اور ہمارا تو پورا محلہ گواہ ہے اس بات کا۔ وہ نوجوان کہنے لگے کہ دل کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر دکھنے والا گناہگار اندر ہی اندر کوئی ایسا ایک نیک کام کرتا ہے کہ اس کا وہ ایک نیک کام اسے بخشوانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک اور عابد سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں میرا اسکول کا ایک دوست تھا جس کے پاس پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں تھے، اور روزانہ ہماری کلاس کے ٹیچر اسے اسی بات پہ ڈانٹتے تھے اور ڈنڈے مارتی تھی کہ اس نے فیس جمع کیوں نہیں کروائی، اور وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوتا رہتا تھا۔
مگر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ شاید سب بچوں کے سامنے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی پاوی تھی، اور اس بات پر وہ بھی استانی جی سے روزانہ منہ پر تھپڑ کھاتا تھا۔ ہماری استانی اتنی زور کا تھپڑ مارتی تھی کہ 5 انگلیاں رخسار پر چھپ جاتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں اس لڑکے کو بہت دیکھ کر رحم آتا تھا۔ اکثر ہم سب لڑکے مل کر اپنی جیب خرچ جمع کرتے تھے اور اس لڑکے کے بیگ میں چپ چاپ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حاجی شفیق بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ بھی نیکی کرتا ہے اور ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے۔ ایک بار مس نے ہمارے اس کلاس فیلو امجد کو ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ بیچارے کی کمر تک داغدار ہو گئی۔ اپنے گھر گیا تھا اور ہمیں اپنی استانی پر بڑا غصہ آیا۔ رات کو جب میں اپنے ابا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو حاجی شفیق صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ یہ سب سن کر کہنے لگے کہ بچوں کے ساتھ اتنی بد نیکی کرنے والی استانی کو اسکول میں رکھا ہی کیوں گیا ہے۔ بہرحال اگلے روز وہ خود اسکول آئے تھے اور اس بچے کی ساری فیس بھری تھی، اور اس سلسلے ہے بہرحال اگلے روز وہ خود اسکول آئے تھے اور اس بچے کی ساری فیس بھری تھی، اور اس سلسلے میں سختی سے بات کی کہ اگر کسی بچے کے پاس بھرنے کے لیے فیس نہ ہو یا پھر ان کی کتابیں پھٹی ہوئی ہوں تو خبردار جو کسی بچے کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تم بس مجھ سے رابطہ کرو اور میں فیس بھر دیا کروں گا۔ ایسا نیک شخص جو ہر نیکی میں سب کے سامنے آتا تھا، سب کی مدد کرتا تھا، بھلا وہ کیسے اتنی اذیت میں رہ سکتا تھا؟ اس کا آخری وقت کیوں اس قدر تکلیف دہ تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل عجیب سے وسوسوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا نیک شخص کیوں اتنی اذیت برداشت کر رہا ہے، جس سے نہ موت آ رہی ہے اور نہ ہی زندگی مل رہی ہے۔ موت آ کر اس کے حلق میں اٹک گئی ہے اور وہ اپنے منہ سے خود موت مانگ رہا ہے اور کس قدر اذیت میں مبتلا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر اس شخص کو انجیکشن پر انجیکشن لگا رہے تھے، لیکن ہر دوا تو جیسے پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز انسانی آواز سے ہٹ کر ایک عجیب و غریب آواز میں تبدیل ہونے لگی کہ ہم یہ آواز سن کر خوفزدہ سے ہو کے رہ گئے تھے کہ آخر حاجی شفیق کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، وہ اتنی اذیت میں کیوں تھا؟ ہمیں ذرا بھی حیرت نہ ہوتی اگر وہ کوئی گناہ گار بندہ ہوتا، کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ جب کسی گناہ گار بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسے تکلیف ملتی ہے، لیکن بظاہر نظر آنے والا حاجی شفیق نہایت ہی با اخلاق اور نیک انسان تھا۔ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ محلے داروں کے ساتھ ملنے ملانے والوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت اچھا سا سلوک تھا اور ہر شخص اسے اچھا کہتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میری 26-27 سالہ زندگی میں نے کسی کے منہ سے حاجی شفیق کے بارے میں کوئی بھی برائی سنی ہو۔ ایسا بے ضرر آدمی بھلا کیوں اور کس بات پر اذیت سہ رہا تھا؟ اندر ہی اندر میرا دل کانپ کے رہ گیا۔ جب ایسا نیک آدمی اس قدر تکلیف کو سہ رہا ہے تو نہ جانے ہم گناہ گاروں کا کیا انجام ہوگا۔ بہرحال 4 سے 5 گھنٹے اس شخص نے بہت اذیت سے گزارے اور پھر وہ انتقال کر گئے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا میں نے یہ خبر اس کے گھر والوں کو پہنچا دی۔ سبھی حیران تھے کہ وہ تو اچھے بھلے عمرہ کرنے گئے تھے، ان کا تو آج تک کبھی بلڈ پریشر بھی ہائی یا لو نہیں ہوا تھا، کبھی بخار نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی چھینک تک آئی تھی، ہمیشہ صحت مند اور تندرستی والی زندگی جی تھی، پھر وہ ایک دم سے کیسے انتقال کر گئے؟ بہرحال جیسے ہی یہ خبر سیالکوٹ پہنچی اس کے گھر پر تو کوہرام سا مچ گیا۔ مجھے محلے والوں کے فون آنے لگے کہ حاجی شفیق کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن میں چپ تھا۔ کسی سے کیا کہتا کہ میں نے ایسی اذیت ناک موت کبھی کسی کی نہیں دیکھی جیسی کہ حاجی شفیق کی دیکھی تھی۔ میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ ابھی تک میرا دل کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور میرے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی کہ میں ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور جب بھی مجھے حاجی شفیق کی موت کا منظر یاد آتا تھا تو میں اندر سے لرز کر رہ جاتا تھا۔ میں پورے کا پورا کانپنے لگتا اور یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی جان جاتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی میری زندگی میں گزر چکے تھے، لیکن ایسی اذیت ناک موت میں نے پہلے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا، کسی گناہ گار کو بھی نہیں۔ اب میرے اندر ایک بے چینی ایسی تھی جو سر اٹھا رہی تھی کہ آخر حاجی شفیق نے ایسا بھی کون سا کام کیا جو دنیا میں آخری وقت میں اس کو اس کے اوپر اذیت ناک موت ملنے کا سبب بنا۔ میں بھی بہت پریشان تھا اور اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ
میں مزید اس کے بارے میں سوچتا، لیکن لوگ فون پر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیسا بھلا بندہ تھا، کیسا نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر بلا کر اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ جس قدر حاجی شفیق نیک اور دیندار ہے، خانہ کعبہ میں ہی اس کے آخری لمحات گزریں گے، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ اس کی موت ایک اذیت ناک موت ہوگی۔ میں نے اپنی زبان بند ہی رکھنے میں عافیت سمجھی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی بری موت کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ آخری اذیت دی گئی ہو اور اس کی آگے کی منزلیں آسان ہو چکی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ساری تکلیفیں اسے دنیا میں ہی دکھا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے سارے منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ حاجی شفیق کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ میں اچھا ہی گمان کرنا چاہتا تھا، لیکن دل تھا کہ جس کی بے چینی عروج پر تھی۔ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے، آخر سچائی کیا ہے، تاکہ ایسی اذیتناک موت کا سبب بنے۔ میں کیا وہاں مجھے جتنے بھی نوجوان تھے سب ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر اس شخص نے ایسا بھی کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسی تکلیف دہ موت آئی، تاکہ ہم ایسے گناہ سے بچ سکیں۔ وہ سب نوجوان مجھ سے ہی سوال اور جواب کر رہے تھے، کیونکہ میں ہی وہاں حاجی شفیق کو زیادہ جانتا تھا۔ وہ سب تو پاکستان کے مختلف دوسرے شہروں سے آئے تھے، لیکن حاجی شفیق کی موت کو دیکھ کر بہت متجسس ہوئے تھے۔ وہ سب مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ یہ شخص کیسا تھا، آخر کبھی تو تم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہوگی، آخر کسی نے تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سچ بتایا ہوگا جو کہ اس شخص کی شخصیت کی اصل عکاسی کر سکے۔ لیکن میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، میں سوچ سوچ کے تھک چکا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایک واقعہ ایسا یاد نہیں تھا جس سے کہ میں اس شخص کو برا کہہ سکتا یا سوچ سکتا کہ شاید اس نے یہ گناہ کیا ہو۔ بہرحال پاکستان میں اور سیالکوٹ میں سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حاجی شفیق خوش نصیبی کا آخری انعام بھی پا چکا ہے، لیکن کس سے پتا تھا کہ سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابھی تو ایک اور انکشاف میرے لیے موجود تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب ہم سب نوجوانوں نے حاجی شفیق کی ڈیڈ باڈی کو لے جانا چاہا تھا کہ اسے غسل دے کر دفنایا جا سکے اور نماز جنازہ پڑھایا جا سکے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس میت کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہماری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے منو وزن ہو اور ہم سب نوجوان مل کر ابھی اسے اٹھا نہیں پا رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاجی شفیق کا وجود پھیلنے لگا تھا اور اس میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو اٹھنے لگی۔ ہم سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ میں پریشان تھا۔ پھر ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ تم بچپن سے اسے جانتے ہو، یہ بہت نیک ہے، لیکن جو اس کی میت کی حالت ہو رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن میں نے بظاہر کبھی اس کی کسی کو کوئی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں کیسے کسی کے بارے میں برا کہہ سکتا ہوں یا برا گمان کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھ سمیت وہاں موجود ہر نوجوان کے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ آخر حاجی شفیق کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کی میت کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس کی رنگت بالکل سیاہ ہونے لگی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جسم میں منو من وزن پڑ چکا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر ہاسپٹل سے باہر آئے، اور پھر ہماری کوشش یہی تھی کہ اس کا نماز جنازہ خانہ کعبہ میں ہو اور آخری رسومات بھی ادا کر دی جائیں، کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا انتقال خانہ کعبہ میں ہو، خانہ کعبہ کے سامنے ہی اس کی زندگی کے آخری لمحات کو پورا کرے۔ اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دوران عمرہ وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ حاجی شفیق کی میت کے ساتھ ہوا وہ ایک عبرت ناک بات تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس میت لے کر آئے تو وہاں پہلے سے ہی 2-3 میت موجود تھیں اور بھی تھی، اور امام صاحب نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا کہہ رہے تھے۔ نماز جنازہ جیسے ہی پڑھانے کے لیے امام صاحب نے نیت باندھی تو کچھ دیر بعد ہی ان کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ان میتوں میں سے ایک میت ایسی ہے کہ جس کا نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔
یہ سن کر سب کو حیرت ہوئی تھی کہ امام صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس میت کو ہٹا دیا جائے تاکہ دوسری میتوں کا نماز جنازہ ادا کیا جا سکے، مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ کس میت کے لیے امام صاحب انکار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ سبھی حیران تھے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پھر آج امام صاحب ایسا کیوں کہہ رہے تھے، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے اور گناہ گار ہی ہوتا ہے۔ پھر ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے امام صاحب کو کوئی اشارہ ہوا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ میری حیرت کی انتہا اس وقت میں ہوئی جب امام صاحب نے حاجی شفیق کی میت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس میت کو پیچھے کر دیا جائے تاکہ میں دوسری میتوں کا نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان جو میرے ساتھ حاجی شفیق کو ہسپتال لے کر گئے تھے، وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ یہ شخص برا نہیں تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میرا دماغ بھی بالکل کام نہیں کر رہا۔ امام صاحب نے باقی افراد کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی اور انہیں دفنا بھی دیا گیا، مگر حاجی شفیق کے بارے میں امام صاحب نے بالکل منع کر دیا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں ان کا پڑوسی رہ چکا ہوں، ان کا محلے دار بھی ہوں، میں نے آج تک کبھی اس شخص کو کوئی بھی غلط کام کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ نے اس شخص کا نماز جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کیا؟ میری بات سن کے انہوں نے ایک نظر مجھے بڑے غصے سے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس شخص نے کون سا گناہ سرزد کیا ہے؟ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کی میت پر جوتے برساؤں۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کون سا گناہ کیا ہے کہ امام صاحب اس کی میت پر جوتے برسانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا جو ہم نہیں جانتے؟ اب تو مجھے اور بھی زیادہ تجسس ہونے لگا تھا کہ میں یہ جان سکوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو اس شخص کو جانتے تک نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ عیاں ہونے لگا ہے۔ میرا دل اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آخر حاجی شفیق نے ایسا کون سا گناہ کیا جو کہ مرتے وقت مرنے کے فوری بعد اس پر عیاں ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم نے چھوٹے پیمانے پر نماز جنازہ پڑھوایا تھا، کیونکہ نہ تو امام صاحب نماز جنازہ پڑھنے کو تیار تھے اور نہ ہی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کو، اور ایسا کیوں تھا اس کی وجہ جاننا میرے اندر اور بھی بے چینی پیدا کر چکا تھا۔ بہرحال جب اسے دفنانے کے لیے جانے لگے تو جس قبر میں اسے دفن کرنا تھا، جیسے ہی اس کی مٹی کو کھدوایا گیا تو اس قبر میں تو پانی ہی پانی تھا۔ حالانکہ جب قبر کی کھدائی پہلے کی گئی تو وہاں پانی موجود نہ تھا۔ یک دم سے پتہ نہیں میلا اور گدلا پانی کہاں سے آ گیا۔ جلدی سے پانی کو خشک کیا گیا، لیکن جتنا پانی قبر سے نکالا جاتا رہا تھا اتنا ہی دوبارہ سے بھر جاتا تھا۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی تو وہاں بھی عجیب و غریب سے کیڑے تھے، لیکن سب نے پاکستان آیا تو میرے دل اور دماغ میں بہت سارے سوال تھے اور مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا کہ آخر حاجی شفیق نے ایسا کیا گناہ کیا۔ جب میں واپس آیا تو اس کے گھر کے باہر لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آدھے سے زیادہ سیالکوٹ افسوس کے لیے حاجی شفیق کے گھر میں موجود ہو۔ میں اس کی اہلیہ سے بات کرنا چاہتا تھا اور بچپن سے ہم اسے چچی چچی کہتے تھے اور عزت احترام بھی بہت کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ عدت میں تھی اور جو سوال میرے اندر کھلبلا رہے تھے ان کی وجہ سے مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں گیا، اس کے بیٹے سے بھی افسوس کیا، اور وہ تو اس بات کو حاجی شفیق کی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں کیا حال گزرا۔ اس لیے اس کا بیٹا مجھ سے یہ کہنے لگا کہ ان کے والد کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور کیا کچھ ہوا۔ میں چپ تھا اور یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بیان کروں، کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت سارے مرد موجود تھے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیسے مبارک موت حاجی شفیق کو نصیب ہوئی، کیونکہ اس کے نیک نامی کے چرچے سیالکوٹ میں کافی دور دور تک تھے۔ جہاں بھی ضرورت مند ہوتے تھے وہاں حاجی شفیق ضرور موجود ہوتا۔ سب لوگ میرے منہ سے بہت کچھ سننے کے لیے منتظر تھے، لیکن میں نے مختصر ہی جواب دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ تم پوری تفصیل سے بات بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں چند روز بعد بتاؤں گا، اور سب سے پہلے مجھے ہر بات ان کے بیٹوں کو بتانی ہے، پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ وہاں موجود بہت سارے نوجوان کہنے لگے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے بیٹوں کو ایسی کون سی خاص بات بتانی ہے جو وہ تم سے سن کر ہمیں بتائیں گے؟
तुम हमें डायरेक्ट बताओ कि आखिर क्या माजरा हुआ, किस तरह से उनका इंतकाल हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उनका एक बेटा जो कि सबसे बड़ा था वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। फिर उसने बात को टाल मटोल कर दिया और कहने लगा कि सबसे पहले हम कलाम पाक पढ़ते हैं और दुआएं मगफिरत करते हैं। कुछ ही देर में लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। मैंने उनके बड़े बेटे से कहा कि मुझे अलहदा से उससे बात करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो कहने लगा कि ज़रा लोगों का रश ख़त्म हो जाए तो फिर मैं तुमसे अकेले में बात करता हूँ। फिर यही हुआ और 2 घंटे का मुझे इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद वो नौजवान मुझे अपने साथ डाइनिंग रूम में ले गया। वो कहने लगा कि अब बताओ क्या बात है। जब मैंने उसके वालिद का सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया था और वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता था, मेरे वालिद तो बहुत नेक थे। मैंने कहा कि मैं तो खुद इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था जो तुम्हारे वालिद से सरजद हुआ, ताकि हम उससे बच सकें और तुम अपने वालिद के इस गुनाह की तलाफ़ी कर सको। तो वो कहने लगा कि मेरे वालिद ने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे बाप ने कभी नमाज भी कज़ा की होगी। वो तो लोगों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहा करते थे और हमें तो कभी ऐसी कोई बात नहीं पता चली जिससे कि हम अपने वालिद को बुरा भला समझे। मैंने कहा कि देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पर लोगों ने बहुत बातें की हैं लेकिन मेरे पास किसी बात का कोई जवाब न था। शायद तुम्हारी वालदा इस बात का ठीक से जवाब दे सकती हैं। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए और अगर कोई भी वजह हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे अंदर बेचैनी का तूफ़ान भरा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सच्चाई का इल्म हो और आखिर हाजी शफीक का ऐसा कौन सा अमल था जो हमारी सबकी आंखों से ओझल था, लेकिन वो उसे कर रहे थे। वो नौजवान कहने लगा कि मैं अपनी वालदा से पूछकर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं बेहद परेशान हूँ और बेचैन हो गया हूँ। अल्लाह, हम तो बहुत मुतमईन थे कि हमारे वालिद की जगह अल्लाह ताला ने बड़े ही मुबारक शहर में रखी है और लोग तो उस चीज़ के मुतमईन ही होते हैं। फिर ये सब माजरा जो तुम सुना रहे हो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात है। बहुत ज़्यादा सदक़े और खैरात दी गई और उसके बेटों ने तो लोगों से भी पूछा कि अगर किसी को हमारे बाप से कोई भी तकलीफ़ या परेशानी है या मेरे बाप ने किसी की इस तरह से हक तलफ़ी की है तो वो हमसे बात कर सकता है। लेकिन लोग कहने लगे कि तुम्हारा बाप बहुत नेक था, उसे किसी की कोई हक तलफ़ी नहीं की। तुम एक नेक इंसान के लिए ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? असल वजह न मैं जानता था और न ही हाजी शफीक का बड़ा बेटा। असल बात तो उसकी बीवी जानती थी। जब उसने अपनी वालदा से इस बात का जिक्र किया तो वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि काश के इस बात का पर्दा ही रहता और सच्चाई किसी के भी सामने ना आती। उसकी वालदा ने पहले तो अपने बेटे को बताने से इनकार कर दिया, लेकिन वो बज़िद था। तो वो कहने लगा कि अम्मा जान, अगर आप हमें सच्चाई से आगाह नहीं करेंगी तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? हो सकता है कि मेरे वालिद ने जो गुनाह किया है मैं उसका कफ़ारा अदा कर दूं, ताकि उन्हें अगली मनाजिल में तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। ये सुनकर उसकी वालदा ने सच बताने का फ़ैसला किया था, लेकिन उसने कहा कि मैं पर्दे में ये सच उस नौजवान को भी खुद बताना चाहूँगी जिसने कहा है कि वहाँ पर वो ये सब कुछ देखा चुका है। जब ये बात हाजी शफीक के बड़े बेटे ने मुझे बताई तो मैं भी उस बात के लिए तैयार हो गया। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं बेहद बेचैन था। पूरी रात मैंने करवटें बदल कर गुजारी थी। मुझे सुबह होने का शिद्दत से इंतज़ार था और जैसे ही सुबह हुई मैं हाजी शफीक के घर पहुंच गया, जहां उसकी अहलिया पर्दे में थी और कहने लगी कि इस बात को तुम सब पर आया मत करना, किसी को भी मत बताना, क्योंकि जब इंसान दूसरों के ऐब छुपाता है तो अल्लाह उसके ऐब छुपाता है। लेकिन तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पर मौजूद थे और तुमने सब कुछ होते हुए देखा है। यूँ तो मेरा शौहर बहुत नेक था और नमाजी था, लोगों की मदद भी करता था, लेकिन उन सब के पीछे जो उसका मकसद था उससे कोई भी वाकिफ़ ना था। लेकिन उस सब से सिर्फ मैं वाकिफ़ थी और मुझसे ये कसम ली गई थी कि मैं इस बात को राज़ी रखूँगी, किसी के सामने भी आया ना करूँ। लेकिन जो कुछ तुमने बताया मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पे पर्दा डालना चाहिए। जैसे जैसे वो मुझे बता रही थी मेरा दिल तो कपकपा कर रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी शफीक का ये रूप भी हो सकता है। जिन बेवा औरतों की वो मदद करता था उनके साथ वो ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता था। ये तो हम में
کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اصل میں حاجی شفیق کو اپنی واہ واہ کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دیندار کہا جائے اور دیندار سمجھا جائے، لیکن اس دینداری کے لبادے میں جو کچھ وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ کرتا تھا وہ ایک دل دہلا دینے والا عمل تھا۔ سب سے پہلے اس کی بیوہ عورت تھی اور جس کی کفالت کا ذمہ حاجی شفیق نے لیا تھا، لیکن اسے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کے کاغذ گروی کے طور پر حاجی شفیق کو رکھوا دے تاکہ وہ اس کے بچوں کی اور اس کی کفالت کرے، مگر انگوٹھا لگاتے ہوئے وہ اس کا گھر اپنے نام کروا چکا تھا، اور وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ ناجائز زمینوں پر قبضے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ میں جس قدر نیک نامی اپنے نام پر پھیلا چکا تھا تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا اور لمبے لمبے سجدے کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ سود کھاتا تھا، سود کے عوض پیسے دیتا تھا اور اس پر سود کا بھی کام کرتا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے گھر اپنے نام کروا لیتا اور انہیں سود کے عوض پیسے دیتا تھا، نہ کہ ان کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتا تھا۔ بظاہر لوگوں کو یہ نظر آتا تھا کہ حاجی شفیق غریب بچوں کی شادیاں پیسے دے کے کرواتا ہے، لیکن بدلے میں اس کے والد بتانے کی اجازت نہ تھی۔ دنیا کے سامنے اس نے کسی پر بھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ اس کے لاکر میں بے تحاشا ایسے کاغذات تھے جہاں مجبور اور بے بس ضرورت مند لوگوں کے کاغذ پڑے تھے جن پر ان کے انگوٹھے لگے تھے، اور ہر ماہ وہ چپکے سے ان سے سود کے پیسے وصول کرتا اور دوسرا وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے اور میں نے اپنی عقل مندی سے اور ذہانت سے کمایا ہے، میں اسے زکوٰۃ کے نام پر کیوں غریبوں میں بانٹوں؟ بس اسے دنیا کے سامنے دیندار کہلوانے کا شوق تھا، اور اسی غرض سے وہ پیسے لوگوں کو دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر ان سے سود لیتا تھا، اور یہ سود لینے کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیت کا بخوبی پتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن ہماری یہ نیکی کسی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کی، دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی، اب تمہیں اس کا قیامت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور خالص اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعض اوقات ہم کسی نیک شخص کو دیکھ کر یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے جیسے کہ حاجی شفیق کی تھی، لیکن اندر سے وہ شخص کیا تھا جسے صرف اس کی بیوی جانتی تھی۔ جب یہ راز اس نے مجھے بتایا تو میرا دل تو کانپ کے رہ گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن جس عیب کو ظاہر کرنا چاہیے اسے کھول کے دنیا کے سامنے بھی لا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچائے اور سود کے لین دین سے ہمیں پاک رکھے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں جب کھلنے لگی تو بہت سے لوگوں نے رو رو کر حاجی شفیق کا اصل چہرہ بتانا شروع کیا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا۔ ان کے نام کر دیا اور پچھلا سود بھی معاف کر دیا، اور روتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اس کے والد کو معاف کر دیا جائے، پتہ نہیں وہ کس اذیت اور تکلیف میں ہوگا۔ اور حاجی شفیق کا بیٹا تو ایک نیک اور فرما بردار بیٹا تھا، اس لیے اس نے جب سچائی کو جان لیا تو اس کا ازالہ اپنی طرف سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کے والدین نے اپنی زندگی میں کیا غلطیاں کی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب باپ نے غلطیاں کی ہیں تو باپ ہی اس کا ہر جانہ بھرے گا۔ بہرحال حاجی شفیق کے اس قصے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر نیک عمل تیرے لیے ہے اور مجھے صلہ بھی تجھی سے چاہیے۔ میرے ہر عمل کو بناوٹ سے پاک کر دے اور دکھاوے سے بھی پاک کر دے۔ بالکل، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔